بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف آصف آفیشیل۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین ہم آپ کو فرعون کے اس خواب کے متعلق بھی بتائیں گے جو اس نے اپنے اور اپنی سلطنت کی تباہی کے حوالے سے دیکھا تھا۔ ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں مگر اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین فرعون کسی شخص کا نام نہیں بلکہ جو بھی اس وقت مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ یہاں اس کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون سے اس کے متابعین مراد ہیں۔ ناظرین فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام لازم کیے ہوئے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے گئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل وصول کر لیے جاتے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ ناظرین ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ ناظرین فرعون کو اس خواب سے بہت وحشت ہوئی۔ اس نے کاہنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہی تو کاہنوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ ناظرین یہ سن کر فرعون بہت پریشان ہو گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ ناظرین 12,000 یا 1,000 روایات کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 کے قریب حمل گرا دیے گئے۔ معیشت الہی کے مطابق اس قوم کے بوڑھے جلدی جلدی مرنے لگے۔ قوم کتب کے رؤسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ تو ناظرین جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے اور قتل والے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ ناظرین دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ ناظرین صندوق کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بھی تھیں جو صندوق کو دور سے دیکھ رہی تھیں۔ ناظرین اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نہر سے نکال کر محل میں لائیں۔ ناظرین فرعون کے حکم کے مطابق خدام صندوق کو محل میں لے آئے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ سورۃ القصص۔ ناظرین چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہونے لگی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھیں۔
کہ کیا خبر میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم جو کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، جب صندوق کو محل میں لے جایا گیا تو ان کی بہن مریم بھی محل میں داخل ہو گئیں، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش و محبت میں سینے سے چمٹا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ ناظرین، اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھو دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی سلطنت کی تباہی کا باعث بنے، اللہ نے ان کی پرورش بھی فرعون کے ہاتھ سے کروائی۔ بے شک اللہ پاک چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحنس اور باپ کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے۔ لیکن یہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔